نکلے گی. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے ایمان کی, ورنہ یہ سزا دے کے کچھ اللہ کی گستاخی کروا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رجم کریں گے, سنسار کریں گے, تمہیں اپنے دین میں لوٹائیں گے. تو انہوں نے کچھ خزانے لیے اور چل پڑے پیچھے. اب جب چلے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے, اب لباس تو ان کا شاہی تھا اور وہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے, ان کا جو خوبصورتی تھی وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی, نوجوان تھے اور جا رہے تھے. راستے میں ایک چرواہا اپنی بکری چرا رہا تھا. اب چرواہے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ شہری نوجوان اور چرواہے کو دیکھ لو, فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چرواہا دھوپ میں پھرتا ہے, ڈنڈا لیے ہوئے بکریوں کے پیچھے پھرتا ہے, اور وہ ان کے جو ہے مینگنی اور جو ہے پیشاب میں لت پت ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائیو تم بڑے لوگ, اچھے لوگ معلوم ہو رہے, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قصہ سنایا کہ ہم شاہی لوگ ہیں, شاہی عہدے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, لیکن اس میں اپنے رب کی ایمان کو اور اپنے رب کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے. وہ چھوڑ کر ہم ان کو چھوڑ کر اپنے رب کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم اپنی وزارتوں کو چھوڑ کر نکلے ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اس لیے تم بڑے روحانی لوگ ہو. میں بھی اپنی بکریوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تو وہ شاہی خاندان سے نہیں تھا, اس نے بکریاں چھوڑی, اور بکریاں جنگل میں چرتی رہیں گی, گھر پہنچ جائیں گی, بچے سنبھال لیں گے, اور اس کے ساتھ اس کا کتا. اب کتے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ قصہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں, چوتھا ان کا جو کتا تھا, اور جو وہ 5 ہیں, چھٹا ان کا کتا تھا. یہ اندازے کی بات ہے, وہ 6 تھے, اور وہ سب آتوں وسامن کلبہم, وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہ نکل کر چلتے چلتے جب تھکے, کچھ اندھیرا چھایا, انہوں نے کہا بھائی تھک چکے ہیں, اب کہیں چھپ جاؤ. ایسے میدانوں میں سو گے تو پکڑے جاؤ گے, تمہارے پیچھے تو بادشاہ کی فوجیں اور ان کے کھوجی. تو غار میں سو گئے.